زندہ وہ ہے جو دلوں میں زندہ ہے، مر وہ گیا جو فراموش کر دیا گیا۔ موت اپنے وقت پہ ہے اور زندگی اپنے وقت پہ ہے۔ جب تک آپ اپنی منشا کو اس کی منشا کے ساتھ منسلک نہیں کرتے، سوال آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں خدا کا تقرب حاصل کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ جس کو خدا کا قرب حاصل ہو، وہ اگر غریب ہو جائے یا امیر ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ خدا مجھے جنت میں اس وقت تک نہ بھیج جب تک میرے احباب اور رشتہ دار جنت میں نہ جائیں۔ کام کرنے والا خاموش بیٹھا ہے، کمزور بولتا رہتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا گلہ نہ کرنا۔ خدا تعالیٰ اگر کچھ لے لے تو رونا نہیں اور افسوس نہیں کرنا۔ دو کام آپ کر لو، ایک ڈیمانڈ بند کر دو اور ایک شکایت ختم کر دو۔ اگر خواہش اور شکایت نہ کرو گے تو رضا سمجھ آ جائے گی۔ جس چیز کو آپ غم سمجھ رہے ہیں عین ممکن ہے وہ غم نہ ہو۔ پیسے کو پوجا کی حد تک پسند کرنا، اس چیز سے گریز کیا جائے۔ تسلیم والوں کے پاس سب سے بڑی طاقت برداشت کی طاقت ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہو اور دولت کا اظہار نہ ہو تو پھر رضا سمجھ میں آئے گی۔ لوگوں سے ستائش اور تعریف کی تمنا عام طور پر انسان کو مسلیڈ کر جاتی ہے۔ یہ اس کی منشا ہے کہ وہ یتیم پیدا کرتا ہے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ اسے کھانا کھلاؤ۔ خالق کے ہر عمل کو پسند کرنا ہی رضا ہے۔ اس کے احسان کو پہچانو کہ تمہیں ماننے والوں میں پیدا کیا۔ اگر ماں باپ کا حکم ماننا ایمان ہو جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے۔ متقی شخص اسلام کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، مثلاً کرسچن ہو سکتا ہے۔ ایمان میں آ گئے ہو تو یقین کے ساتھ رہنا۔ پہلے غریب کو دوائی دو، پھر اپنا مکان بنانا۔ غریب کو محروم ہونے سے بچاؤ۔